الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج وقت کی اہمیت اور اس کے سلسلے میں منصوبہ بندی کے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ انسانی زندگی میں وقت کتنا اہم ہے اور اسلاف کے نزدیک وقت کی قدر و قیمت کیا ہے۔ مسلمانوں کی جہاں بے شمار پستی کے اسباب ہیں، ان میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمان وقت کا قدر کرنے والا نہیں رہا۔ قرآن اور احادیث کی روشنی میں اگر آپ وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ وقت درہم اور دینار سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز ان کے وقتوں پر مومنوں کے لیے فرض کی گئی ہے۔ اگر کوئی بندہ مومن یہ چاہے کہ وہ اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق نماز پڑھے تو نماز اس کی نہیں ہو سکتی۔ نماز کے لیے وقت کا پایا جانا اور وقت پر نماز ادا کرنا یہ نماز کے شرائط میں سے شامل ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ نماز کو وقت کے ساتھ قید کر دینے کی وجوہات کیا ہیں؟ اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے ٹائم کا فکس کر دینا یہ کیوں ضروری ہے؟ آپ اللہ کی عبادات کا اگر جائزہ لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، نماز ہو، ان ساری چیزوں کو وقت کے ساتھ قید کر دیا گیا، اور غیر وقت کے اندر آدمی اگر ان عبادات کو بجا لائے تو بارگاہ سمدیت کے اندر وہ عبادات قبول نہیں ہو سکتی۔ ایک بندہ اگر فجر کی نماز کو طلوع آفتاب کے بعد ادا کرنا چاہے اور وہ یہ سمجھے کہ میری فجر کی نماز اس کے وقت پر ہو گئی یا مجھے ادا کا ثواب ملے گا، یقیناً نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ نے نماز فجر کا جو وقت متعین فرمایا ہے اسی وقت پر بندہ مومن کو نماز ادا کرنی ہوگی۔ اگر اس نے تاخیر کر دی تو نماز قضا کرنا اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، اور اس قضا کا کفارہ زندگی بھر کی نمازیں کبھی ادا نہیں کر سکتی۔ آپ سوچو کہ اللہ نے نماز کو وقت کے ساتھ مقید فرمایا، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ بزرگان دین کے قول ہے کہ لمحوں کی غلطیاں صدیوں کی سزا کا سبب بن جاتی ہیں۔ کبھی لمحے کی غلطی انسان کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیتی ہے، اور کبھی لمحے کا فائدہ انسان کو عروج کی منزلوں تک پہنچا دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک اللہ عز و جل کی عبادت و ریاضت کی طرف اگر مائل ہوتا ہے اور فجر کی نماز اس کے وقت پر ادا کرتا ہے تو اس کو صلہ کیا ملتا ہے؟ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے معصوم فرشتے اس کو رزق سے مالا مال فرما دیتے ہیں، اس کی عمر کی برکتوں کی دعائیں ہو جایا کرتی ہیں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
طلوع آفتاب کے بعد اٹھنے والوں کو جب میں روزی ملتی ہے، میں جب یہ دیکھتا ہوں تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ انہیں روزی کیسے ملتی ہے، اس لیے کہ شیطان نے تو گرہ لگا دی تھی۔ اللہ اکبر! لیکن ایک بندے مومن جب صبح بیدار ہوتا ہے اور اپنے آپ کو وضو سے، اپنے آپ کو اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے تیار کر کے جب جانب مسجد قدم بڑھاتا ہے تو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جیسے ہی بندے مومن نماز کے لیے اٹھتا ہے تو رب قدیر جل جلالہ کے معصوم فرشتے گرہوں کو کھول دیتے ہیں، اور اس کے بعد جب بندہ مومن اللہ کے گھر کی طرف بڑھتا ہے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس بڑھنے والے قدم کے سلسلے میں اور بڑھانے والے قدم والے بندے کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اس بندے کو کل بروز قیامت اللہ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ آپ مجھے بتائیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر نماز کے لیے یہی فلسفہ تو موجود ہے، ہر نماز کے لیے رب نے یہی قانون تو بنایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ان کے وقتوں پر فرض کی گئی ہے، مومنوں پر فرض کی گئی ہے، نماز کو موقت کر دیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے تاکہ بندہ نماز کی قدر و قیمت کو سمجھے۔ آپ مساجد کا جائزہ لیں تو آپ کو ٹائم ٹیبل نظر آئے گا، جماعت کا وقت متعین کیا گیا، اگر آپ نے جماعت سے 10 منٹ تاخیر سے مسجد میں قدم تو آپ 27 گنا ثواب سے محروم ہو گئے، لیکن آپ وقت پر پہنچ گئے تو نماز تو بعد میں بھی پڑھنی تھی، لیکن جماعت سے اگر آپ نے پڑھ لی تو وقت کی قیمت کی بنیاد پر اللہ آپ کو 27 گنا اجر سے مالا مال فرما رہا ہے۔ آپ ذرا دیکھتے چلے جائیں، ایک بندہ مومن روزہ رکھ رہا ہے، لیکن آپ ذرا سوچو روزہ اس نے رکھا صبح صادق سے لے کر وہ بھوک پیاس اور ہوا اپنے خواہشات نفسانی کو دباتے ہوئے اپنی زندگی کے لمحات گزار رہا ہے۔ غروب آفتاب کو ابھی 3 منٹ باقی تھے اور اس نے 3 منٹ پہلے کھانا شروع کر دیا، پانی پینا شروع کر دیا۔ مجھے بتائیے اتنے گھنٹوں تک کھانے پانی اور جماع سے بچنے کے باوجود کیا اس کے نام اعمال کے اندر روزے کا ثواب لکھا جائے گا؟ کیا فرض کی ادائیگی اس کے نام اعمال میں لکھی جائے گی؟ آپ پروردگار کی بارگاہ میں عرض کریں، اے پروردگار صرف 3 منٹ پہلے ہی تو اس نے افطار کر لی، صرف 3 منٹ پہلے ہی تو اس نے کھانا کھا لیا، پروردگار تو 3 منٹ پہلے کو کیوں دیکھ رہا ہے؟ اتنے گھنٹوں کی بھوک اور پیاس کو دیکھ تو رب فرمائے گا بندہ جو وقت کی قدر و قیمت نہیں جانتا اس کی سزا یہی ہوتی ہے، میں یہ نہیں دیکھوں گا وہ کتنا بھوکا رہا، میں نے تو جو عبادت وقت پر مقرر کی ہے اس نے وقت کا خیال نہیں کیا، اس کی عبادت میری بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی۔ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزے کو مکمل کرو رات تک۔ یہ ساری قیود، یہ ساری قیدیں کیوں پروردگار نے لگائی؟ تاکہ بندہ وقت کی قدر و قیمت کو سمجھے۔ آج دنیا ترقی کر رہی ہے اور دنیا کے بے شمار سفر جو گھنٹوں کے اندر سے طے ہو جاتے ہیں پہلے مہینوں میں طے ہوتے تھے۔ دنیا چاہ رہی ہے کہ وقت کے ایک ایک لمحے کو انسان صحیح طور پر استعمال کر سکے اور کم لمحے کے اندر انسان بڑی منزلوں کو چھو جائے، کم لمحے کے اندر انسان سارے کام کر لے۔ جو کام پہلے مہینوں میں ہو جایا کرتے تھے آج منٹوں میں ہو جایا کرتے ہیں، جو سفر پہلے مہینوں میں ہوا کرتے تھے آج گھنٹوں میں طے ہو رہے ہیں۔ دنیا وقت سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور مسلمان ٹائم پاس کر رہا ہے، کیرم کلب میں بیٹھ کر ٹائم پاس کر رہا ہے، کہیں دوسری لغویات میں ٹائم پاس کر رہا ہے۔ یاد رکھو جو قوم اپنے وقت کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھتی وہ قوم پیچھے ڈھکیل دی جاتی ہے، اس قوم کے ہاتھوں میں زمام نہیں ہوتی، اس قوم کے ہاتھوں میں اقتدار نہیں ہوتا، اس قوم کے ہاتھوں میں امامت نہیں ہوتی، وہ قوم ذلت کی وادیوں میں پھینک دی جاتی ہے۔ تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھیں، اسلاف کی زندگی کا جائزہ لیں، بزرگان دین کے لمحات کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک ایک لمحے کی وہ قدر و قیمت کرتے تھے۔ آپ عبادات کو دیکھیں، میں تھوڑی دیر کے لیے عبادات کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کروں۔ آپ نماز کے متعلق مختصر سمجھ چکے، آپ روزے کے متعلق مختصر سمجھ چکے کہ اگر 2 منٹ پہلے 1 منٹ پہلے اگر کوئی بندے مومن نے کھا لیا تو اس کے دن بھر کے بھوکے رہنے کا کوئی خیال نہیں ہوگا، اس کا کوئی صلہ اسے نہیں ملے گا، بلکہ اس ایک لمحے کی غلطی اس کو اتنی سزا کا مرتکب کر دیتی ہے کہ 60 دنوں تک پے در پہ اگر وہ روزے رکھے، ایک دن کا بھی روزہ درمیان میں ناغا نہ کرے تب اس روزے کا کفارہ ہوگا۔ اور محدثین فرماتے ہیں کہ اس ایک روزے کی برابری یہ 60 روزے بھی نہیں کر سکتے۔ پتہ یہ چلا اسلام ایک ایک منٹ کی اہمیت بتا رہا ہے، ایک ایک منٹ کی قدر و قیمت بتا رہا ہے۔ ایک بندہ لاکھوں روپے خرچ کر کے زیارت حرمین طیبین کے لیے اور حج کے فرض کی ادائیگی کے لیے بیوی بچوں کو چھوڑ کر سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے
اپنے ملک سے نکلتا ہے، ہوائی جہاز کا سفر کر رہا ہے اور بے شمار مصائب کو برداشت کر رہا ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے پہنچ رہا ہے، لیکن اس مقام پر پہنچنے کے بعد مکہ مکرمہ میں اس نے بے شمار طواف بھی کر لیے، اس نے بے شمار عمرے بھی کر لیے، وہ نکلا تھا حج کی ادائیگی کے لیے، وہ نکلا تھا حج کو مکمل کرنے کے لیے، لیکن جب عرفات کا وقت آیا، وقوف عرفات کا موقع آیا، میدان عرفات میں پہنچنے کا وقت آیا، اس نے سوچا کہ 9 تاریخ کو میدان عرفات کے اندر کراؤڈ زیادہ ہوگا، میں 8 تاریخ کو ہی عرفات میں پہنچ جاؤں، صبح پہنچ کے شام کو ریٹرن ہو جاؤں۔ خدا کی قسم وہ اگر ایسا کر کے لوٹتا ہے اس کو حج میسر نہیں ہوا، اس کو حج نہیں ملا، وہ گیا اور خالی آ گیا۔ میں پوچھتا ہوں یہ 9 تاریخ کا تعین کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ وقت کے قیود کے ساتھ، یہ وقت کی پابندی کے ساتھ، یہ اس دن کی قید کے ساتھ رب قدیر جل جلالہ نے اس رکن کو کیوں رکھا؟ وجہ یہ ہے تاکہ بندہ سمجھ جائے کہ اس کے نزدیک ان دنوں کی اہمیت کیا ہے اور اوقات کی اہمیت کیا ہے۔ اے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ایک بندہ اگر حج اس کے اوپر فرض ہو گیا، آج ہی فرض ہوا ہے اور اس کے بعد اسی سال اس پر حج فرض ہوا، اب وہ بندہ اگر چاہے کہ میں تو حج کے لیے میری مرضی کے مطابق جاؤں گا، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر وہ بندہ جس پر حج فرض ہو چکا ہے وہ یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مر جائے حج کی تاخیر کے سبب سے، اگر کوئی تاخیر کرتا ہے تو سرکار اس کے متعلق اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ وہ یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مر جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچو، زکات کے سلسلے میں بھی قانون ملاحظہ فرما لیں، ہولان ہول کا قانون، سال گزر جانے کا قانون رب قدیر نے متعین فرما دیا، تاکہ جب سال گزر جائے اور اس کے اوپر زکات فرض ہو جائے، اگر زکات کی ادائیگی کے اندر اس نے تاخیر کی تو اس کا سارا مال غیر محفوظ ہو جائے گا، لیکن جب زکات وہ ادا کر دے گا تو مدینے کے تاجدار کے فرمان کے مطابق اس نے اپنے سارے مال کو کیلے کے اندر محفوظ کر لیا ہے۔ آپ ذرا سوچو، یہ ساری چیزوں کا ٹائم سے بڑا تعلق ہے، ان ساری چیزوں کا وقت سے بڑا تعلق ہے۔ وقت ایسی رفتار کا نام ہے کہ وہ تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، مال چلا جائے تو لوٹ سکتا ہے، دولت چلی جائے تو لوٹ سکتی ہے، صحت خراب ہو جائے تو بہتر ہو سکتی ہے، لیکن وقت اتنی تیز رفتار چیز کا نام ہے کہ گیا ہوا وقت دوبارہ کبھی نہیں آتا۔ ایک بار جو وقت چلا گیا اس وقت کے دوبارہ آنے کا کبھی تصور انسان دل و دماغ میں نہیں لا سکتا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں کا حال یہ تھا کہ وقت کو درہم و دینار سے زیادہ قیمتی تصور کرتے تھے۔ آج قوم مسلم کی زندگی کا جائزہ لیں تو وقت کے سب سے زیادہ ناقدر مسلمان ہی آپ کو ملیں گے، اور جو قوم وقت کی قدر و قیمت کو سمجھتی ہے اس قوم کو عزت ملا کرتی ہے۔ ایک بچہ اگر وقت کی قدر کرے تو اسکول کے سارے طلباء کے درمیان وہ ممتاز ہوتا ہے، اور ایک بچہ وقت کی ناقدری کرے تو اسکول کے سارے طلباء کے درمیان وہ ذلیل ہو جایا کرتا ہے۔ دنیا کے جتنے بھی نظام آپ کو ملیں گے، ہر نظام کے اندر ٹائم کو فوقیت دی گئی ہے۔ آپ سروس کا ٹائم دیکھ لیجئے، گورنمنٹ کے جاب کا ٹائم دیکھ لیجئے، اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک اگر آپ تاخیر سے پہنچے تو آپ کی سیلری کاٹ دی جاتی ہے، گویا بتایا جا رہا ہے کہ وقت کی قیمت کیا ہے۔ آپ اگر اپنے یہاں کسی کو ملازم رکھتے ہیں تو آپ کا ملازم اگر ٹائم سے تاخیر سے پہنچا تو کبھی ہاف ڈے کی سیلری کاٹ لی جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ محنت و مشقت اس سے اوور ٹائم لیتے ہیں، زیادہ کام لیتے ہیں، تو اس کی ایکسٹرا سیلری آپ اسے دیتے نظر آتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کے انسان کا دستور ہے کہ وقت کی قدر و قیمت کی بنیاد پر صلے ملا کرتے ہیں اور وقت کو ضائع کرنے کی بنیاد پر اسے سزائیں ملا کرتی ہیں۔ آپ دیکھتے چلے جائیں، دنیا کے سارے نظام کو دیکھ لیں، دنیا کے سارے قانون کو دیکھ لیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جہاں جہاں وقت کی قدر و قیمت ہوگی وہاں نظام صحیح چل رہا ہوگا۔ ایک ملازم جب دکان کے اندر پہنچتا ہے، ٹائم پر پہنچتا ہے، تو سیلری میں کٹوتی نہیں ہوتی، دکان صحیح طور پر چلتی نظر آتی ہے۔ ایک ملازم اگر کالج کے اندر ٹائم پر پہنچ رہا ہے، پروفیسر ٹائم پر پہنچا، اسکول کا نظام صحیح چل رہا ہے، پرنسپل ٹائم پر پہنچا، اسکول کا نظام صحیح چل رہا ہے، طالب علم ٹائم پر پہنچا، کلاس کے اندر تعلیم وہ حاصل کر پا رہا ہے۔ لیکن جو بندہ، جو انسان ٹائم اور ٹیبل کا پابند نہیں ہوتا، اس کے سبب سے نظام درہم برہم ہو جاتے ہیں، نظام ختم ہوتے نظر آتے ہیں۔ آپ نے کبھی محسوس کیا کہ اگر آپ 2 منٹ تاخیر سے پہنچے، جس ٹرین سے آپ کو سفر کرنا تھا، 2 منٹ کی تاخیر کی بنیاد پر ٹرین رخصت ہو جاتی ہے،
और ये 2 मिनट की ताखीर कभी 24 घंटे तक आपको परेशान कर देती है। इसी तरीके से हवाई जहाज का मामला ले लें, इसी तरीके से दिगर सवारियों का मामला ले लें कि थोड़ी सी ताखीर आपको परेशानियों में मुब्तला कर देती है, लेकिन आप अगर वक्त पर पहुंच गए तो आपका सारा टाइम महफूज होता नजर आता है और सुकून की जिंदगी आपको मयसर होती चली जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज मैं ये बात बताना चाहता हूं कि मुसलमानों की पस्ती के असबाब में से सबसे बड़ा सबब जहां दूसरे हैं, सबसे बेशुमार असबाब जहां हैं, वहां एक सबब यह भी है कि कौम मुस्लिम वक्त की कदर नहीं कर रही। कौम मुस्लिम की जिंदगी का जायजा ले। आज ये मैं आपको बताओ, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उम्मत मुस्लिमा की जिंदगी के किस तरह से निगहबान थे, किस तरह से ख्याल फरमाते थे, किस तरह से तवज्जो फरमाते थे। लम्हा लम्हा कौम मुस्लिम का किस तरह से गुजर रहा है, उस पर अमीरुल मोमिनीन की निगाहें किस तरह से लगी हुई थी। अल्लाह अकबर। सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ ले जाते और मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर किसी नौजवान को ऐसे ही बैठा हुआ देखते तो उसका गिरेबान पकड़ लेते और फरमाते, जवानों को मस्जिद में इस तरह से वक्त जाया नहीं करना चाहिए। अपनी जवानी से या कौम को फायदा पहुंचाओ या कोई हुनर सीखकर दूसरों के लिए राहत का जरिया और अपने घर वालों के लिए फायदामंद बनते चले जाओ। आप क्या समझते हैं, सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाजार में निकलते और किसी नौजवान से मुलाकात होती तो पूछते, कोई हुनर जानते हो? और जब वो कहते कि नहीं हजरत मैं कोई हुनर नहीं जानता, फारूक आजम अपना चेहरा फेर लेते और चले जाते। मुफस्सिरीन किराम और तारीख निगार फरमाते हैं कि गोया फारूक आजम की निगाहों से वो बंदा गिर जाता। आज जायजा लीजिए हमारी सोसाइटी का, कितने नौजवान हैं जो फन से वाकिफ हैं, कितने नौजवान हैं जो तालीम याफ्ता हैं, कितने नौजवान हैं जो अपनी जवानी को किन कामों में गुजारते, जरा एहतसाब करें आप। आज तो कौम मुस्लिम का हाल ये कि टाइम पास कर रहे हैं। किसी से पूछे क्या करें, टाइम पास कर रहे हैं। अगर टाइम की कुछ अहमियत न होती तो नमाज को टाइम के साथ मुक़य्यद न किया जाता। नमाज को टाइम के साथ मुक़य्यद करके रब कदीर ने टाइम की अहमियत को उजागर कर दिया। मैं आपको जब टाइम की बरकतों के हवाले से गुफ्तगू करूंगा तो आप खुद अंगुष्ठ बदंदा हो जाएंगे। क्या आपको नहीं मालूम कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज औकात की इतनी अहम तरीन फजीलत रसूल आजम ने फरमाई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रात का एक वक्त ऐसा भी होता है कि उस वक्त बंदा अपने मौला से जो दुआ करे अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। सहाबा ने अर्ज किया वो कौन सा वक्त है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के तिहाई वक्त इरशाद फरमाया कि रात का आखिरी पहर ऐसा होता है कि बंदा जो दुआ करे अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। इसी तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम जुमा की एक सात के सिलसिले में फरमाया कि यौम जुमा की एक सात ऐसी है कि बंदा उस वक्त जो दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। आप देखते चले जाएं, ये सारे औकात और ये सारे टाइम इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि बंदा लम्हे लम्हे की कद्र करे, लम्हे लम्हे की कीमत समझे। अल्लाह अकबर। नाकदरों के साथ, टाइम बर्बाद करने वालों के साथ, गाफिलों के साथ अल्लाह ने बैठने के लिए भी मना फरमा दिया और उनकी इताअत से भी रब ने मना फरमा दिया। अल्लाह अकबर। कुरान उठाकर देखे तो रब फरमाता है वला तुति मन अगफलना क़ल्बुहु अन ज़िक्रिना। अल्लाह अकबर। रब फरमाता है उन लोगों की पैरवी न करना, उन लोगों की इताअत न करना जिनका दिल मेरी याद से गाफिल हो, ऐसों की पैरवी न करो। गोया ये बात बताई जा रही है कि दिल को भी तुम काम में लगाए रखो, दिल को भी बर्बाद न रखो। अल्लाह अकबर। सूफियाए किराम इसीलिए इरशाद फरमाते हैं कि एक लम्हे के लिए भी दिल का याद इलाही से गाफिल होना अहले तरीकत के नजदीक वो कुफ्र के मुतरादिफ है, वो तो कुफ्र के बराबर उसे तसव्वुर करते हैं। और फरमाया गया खबरदार खबरदार, गाफिल इंसानों की सोबत इख्तियार न करना, अल्लाह के जिक्र से गाफिल रहने वाले बंदों की सोबत कभी इख्तियार न करना। लेकिन आज मुसलमानों की जिंदगी देखें तो ज्यादातर औकात ऐसे ही लोगों के साथ गुजरते नजर आते हैं जिनका दिल भी गाफिल है, जिनका वजूद भी गाफिल है, जिनका दिमाग भी गाफिल है। मुकम्मल गफलत में जिंदगी गुजारने वालों की सोबत से इंसान अपने इस्तिफादे की उम्मीदें रखे बैठा हुआ है। याद रखो मुसलमानों, एक एक लम्हे का हिसाब भी कल बरोज़े क़यामत देना पड़ेगा। इसीलिए हजरत इमाम गजाली अलैहि रहमत व रिज़ा फरमाते हैं तुम क्या समझते हो, आंखों का ही हिसाब देना पड़ेगा, हाथों ही का हिसाब देना पड़ेगा, पैरों ही का हिसाब देना पड़ेगा? नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह अकबर इरशाद फरमाते हैं तुम्हें एक एक सांस का हिसाब देना पड़ेगा
کہ تم نے ایک ایک سانس کس کام کے اندر گزاری. تمہاری نکلنے والی سانس اسی لیے تو فرمایا گیا کہ جب چینک آتی ہے تو بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے. گویا یہ ایک سانس جو بند ہو چکی تھی دوبارہ جاری ہو جانے پر اپنے مولا کا شکر ادا کر کے کہتا ہے مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے دوبارہ مجھے زندگی عطا فرما دی. پتہ یہ چلا ایک ایک سانس کا حساب دینا ہوگا, ایک ایک پل کا حساب دینا ہوگا, ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہوگا. اور آپ دیکھیں اللہ کے برگزیدہ بندوں کی زندگی کے لمحات تو آپ کو محسوس ہوگا, آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ نگار جب کسی بزرگ کی سیرت کو مرتب کرتا ہے تو سب سے پہلے ان کے اوقات کے معمولات کی طرف توجہ دیتا ہے. وہ صبح کیسے گزارتے, وہ شام کیسے گزارتے, وہ رات کیسے گزارتے, وہ دن کیسے گزارتے. ابھی سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے متعلق دنیا کے بے شمار علاقوں کے اندر اور خاص طور پر ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اور بمبئی کے مختلف محلوں کے اندر آپ نے غوث پاک کی زندگی پاک کے متعلق بے شمار واقعات سنے ہوں گے. لیکن میں ٹائم کے حوالے سے بتاؤں کیا بزرگان دین نے غوث پاک کی زندگی کے ان لمحات کو مقید نہیں کیا جس میں فرمایا گیا غوث پاک وہ تھے جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں. گویا بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے رات سونے میں نہیں گزاری, اپنے مولا کی یاد کے اندر گزاری ہے. 15 سال تک ایک پیر پر کھڑے رہ کر انہوں نے قرآن مقدس کی تلاوت فرمائی. مصنف نے اور سیرت نگاروں نے اسے کیوں قید کر دیا؟ قید کرنے کی وجہ یہی تو تھی کہ آنے والوں کے لیے یہ رہنمائی کا کام انجام دے. پتہ یہ چلا اولیاء وقت کی قدر کرتے تھے, اولیاء ٹائم کا خیال فرماتے تھے, اولیاء لمحات کی قدر و قیمت سمجھتے تھے, اسی لیے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے مولا کی یاد سے غافل نہیں رہتے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں, مجھے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, بتائیے ٹائم کو کوئی قید کر سکتا ہے؟ چلنے والے ٹائم کو کوئی روک سکتا ہے؟ آپ گھڑی کی سوئیوں کو روک سکتے ہیں, آپ ہوائی جہاز کو روک سکتے ہیں, آپ گاڑی کو روک سکتے ہیں, آپ دوسری چیزوں کو روک سکتے ہیں, انسانوں کو روک سکتے ہیں. لیکن بتائیے جو لمحے چل رہے ہیں, جو ساعتیں گزر رہی ہیں, جو وقت آتا جاتا ہے کسی میں طاقت وقت کو روکنے کی؟ وقت اتنا طاقتور ہے کہ ساری دنیا کو چیر کر نکل جاتا ہے. دنیا کی کوئی طاقت وقت کو روک نہیں سکتی. لیکن روئے زمین پر اللہ نے ایک ایسے بندے کو بھی جلوگر فرمایا جس نے ٹائم کی طاقت کو بھی اپنے قبضے میں کر لیا. وہ کون سی ذات تھی؟ وہ میرے مصطفیٰ کی ذات تھی, وہ رسول اعظم کی ذات تھی. دنیا کا کوئی شخص ٹائم کو نہیں روک سکتا. لیکن جب میرے سرکار معراج کے لیے تشریف لے گئے تو سارا وقت اپنی جگہ پر رکا ہوا تھا. وقت میں طاقت نہ تھی کہ وہ چل سکے, وقت میں ہمت نہ تھی کہ وہ چل سکے. ہزاروں میل کا نہیں لاکھوں میل کا سفر. اور جبکہ آسمانوں کے متعلق فرمایا گیا کہ ایک آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک کا سفر 500 سال کا ہوا کرتا ہے. لیکن آپ مجھے بتاؤ, سرکار ساتوں آسمان سے گزر گئے, عرش سے گزر گئے, لوح سے گزر گئے, کرسی سے گزر گئے, اتنے آگے گئے کہ جبرائیل کو بھی نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول کہاں تک پہنچے. خدا جانے, اس کے پیارے محبوب جانے. لیکن سرکار نے اتنا طویل سفر طے کیا جس کے سلسلے میں حدیث میں موجود ہے ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر 500 میل 500 سال کا ہوا کرتا ہے. حدیث بتا رہی ہے. لیکن مجھے بتاؤ, سرکار کے سلسلے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ سرکار نے اتنا طویل سفر طے کیا, فکان قاب قوسین او ادنا, اتنے اللہ سے قریب ہوئے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ یہ اس سے بھی قریب. لیکن مصنف فرماتے ہیں, محدث فرماتے ہیں, مفسر فرماتے ہیں, تاریخ نگار فرماتے ہیں کہ اتنا طویل سرکار نے سفر طے کیا. محقق کے وقت اعلی حضرت عظیم البرکت جب سفر کے وقت کا تعین فرماتے ہیں کہ کتنا وقت لگا تو شیر میں پکار اٹھتے ہیں, اللہ اکبر. زنجیر بھی ہلتی رہی, بستر بھی رہا گرم, ایک آن میں گئے آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اس سفر کی پوزیشن یہ تھی کہ سرکار نے جب سفر کا آغاز فرمایا, جب گھر سے نکلے تو زنجیر ہل رہی تھی, بستر بھی گرم تھا. لوٹے تو کیفیت یہ تھی, ابھی بستر گرم بھی ہے اور ابھی زنجیر ہل رہی ہے, اور ہزاروں میل کا سفر میرے سرکار نے آنے واحد کے اندر طے فرما لیا. پتا یہ چلا کہ مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے جسے کوئی نہیں روک سکتا. سرکار اسے بھی اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں. کیوں نہ ہو کہ سرکار کو پروردگار نے مالک بنا کر زمین پر بھیجا ہے, محتاج بنا کر کے نہیں بھیجا. اور میرے سرکار انسانوں کے رسول بن کر کے نہیں آئے, وہ تو وقت کے بھی رسول بن کر کے آئے ہیں. وہ تو سرکار جو ہے زمین و آسمان کے بھی رسول بن کر کے آئے ہیں. دنیا کی کوئی چیز میرے سرکار کے اختیار سے باہر نہیں رہ سکتی. اللہ کی عطا سے وہ چاہے تو وقت کو قبضے میں کر لے. آپ دیکھیں تو صحیح, محقق کی تحقیق پر قربان جائیے کہ کیا فرماتے ہیں, اللہ اکبر, کہ زنجیر بھی ہلتی رہی, بستر بھی رہا گرم.
ایک آدمی جب بستر سے اٹھ کر کہیں کا سفر طے کرتا ہے تو کتنے لمحے تک بستر گرم رہتا ہے آپ سمجھتے ہوں گے. بستر سے اٹھ کر آپ اگر لمحے بھر کے بعد آ کر کے دیکھو تو بستر ٹھنڈا ہوتا ہوا نظر آئے گا. چند منٹوں کے بعد بستر پر برودت نظر آئے گی, بستر میں ٹھنڈک نظر آئے گی. لیکن یا رسول اللہ, آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ اتنا طویل سفر اس طرح سے طے کیے کہ بستر بھی گرم تھا اور آپ ایک آن میں گئے اور آ گئے. پتہ یہ چلا رب نے چاہا محبوب کو بلانا ہے تو وقت کو تھما دیا کہ دیکھو میرا محبوب آ رہا ہے. دنیا کا کوئی سائنسداں اتنا زبردست کوئی راکٹ تیار ہی نہیں کر سکتا کہ جو اتنی آنے واحد کے اندر اتنا طویل سفر طے کر لے. میں تو میرے محبوب کو سائنس دنیا میں ترقی کرے گی لیکن جب مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھے گی تو وہاں جھوٹی نظر آئے گی. سائنسداں کہیں گے ہمارے پاس کون کوڈ بنا لے یا راکٹ بنا لے, دنیا کی کوئی بھی تیز ترین دنیا کا طیارہ بنا لے, لیکن محمد الرسول اللہ کے سفر کے مقابلے کے اندر کوئی بھی سفر تیز تر نہیں ہو سکتا. آپ ذرا اندازہ لگائیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے اتنا پاورفل بنا کر, اتنا بااختیار بنا کر زمین پر بھیجا. وقت نہایت ہی تیز رفتار چیز کا نام ہے اور گیا ہوا وقت آتا نہیں ہے. آپ اگر چاہیں کہ آپ کی زندگی کے وہ لمحات جو گزر چکے دوبارہ آپ کو مل جائیں, نہیں مل سکتے. اور اکثر یہ قول ہے, اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ خوشی کے دن تیزی سے گزر جاتے ہیں اور غموں کے دنوں کے کٹنے میں بڑا وقت لگتا ہے. تو کیا غموں کے دن لمبے ہو جاتے ہیں؟ نہیں, یہ احساس ہے انسان کا, یہ احساس ہے انسان کا. ورنہ حال یہ ہے کہ وقت اپنی رفتار سے چلتا ہی رہتا ہے, اسے کوئی نہیں روک سکتا. کبھی کبھی انسان اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھتا ہے اور داڑھی اور سروں کے بالوں کو جب سفید دیکھتا ہے تو سوچتا ہے میں اتنا بوڑھا ہو گیا, میں 40 سال کا ہو گیا. اپنے بچے کو جب اپنے کاندھے کے برابر دیکھتا ہے تو وہ حیرت میں پڑ جاتا ہے. اور قیامت کی نشانیوں میں سے میرے سرکار نے ایک نشانی یہ بھی فرمائی ہے کہ سال مہینے کا ہو جائے گا, مہینہ ہفتے کا ہو جائے گا, ہفتہ دن کا, دن گھنٹے کا. اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی وقت میں سے برکت ختم ہو جائے گی اور وقت کی رفتار تیز سے تیز ترین ہو جائے گی. وقت کی رفتار تیز سے تیز ترین ہو جائے گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی بجائے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نمبر 1 فارغ البالی, اور دوسری چیز کہ اسے کمانے کے سلسلے میں اس کے پاس ٹائم اتنا ہے کہ اسے کمانے دمانے کی کوئی فکر نہیں ہے. فرصت اور فارغ البالی, فرصت اور فارغ البالی, یعنی یہ ہے کہ گھروں کا سب نظام صحیح چل رہا ہے, اتنا اس کے پاس ہے کہ گھر والے سکون سے کھا سکتے ہیں. تو اب اس کے لیے تو بہت اچھی بات ہے نا, یہ ٹینشن اس کے دماغ پر نہیں, یہ فکر اس کے دماغ پر نہیں کہ گھر والوں کو کما کر دینا ایک, اور دوسری چیز وقت اس کے پاس اتنا ہے کہ اسے کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں. ان 2 چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی بجائے میرے سرکار فرماتے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو نقصان اٹھاتے ہیں. آپ دیکھیں بہت ساروں کی پوزیشن ایسی ہے کہ جن کو کوئی کمانے کی ضرورت نہیں, لیکن وقت کن چیزوں میں گزرتا ہے اس کا بھی ذرا جائزہ لے لینا چاہیے. یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جسے مل جائے, یہ 2 نعمتیں ہیں, اس سے استفادہ مومن کو کرنا چاہیے, اس کا بھرپور استعمال کرنا چاہیے, اس سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, گناہوں میں ان اوقات کو گزار کر انسان اپنے معبود کی عذاب کو دعوت دیتا ہے اور اپنے معبود کی ناراضگی کو بلاتا ہے. اس لیے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بندے کو چاہیے کہ جب یہ 2 نعمتیں اسے مل جائیں تو اس کی اسے قدر کرنی چاہیے, اس کا اسے خیال رکھنا چاہیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ دیکھیں اسلاف کی زندگی کا جائزہ لیں تو لمحے لمحے کا وہ خیال کرتے تھے. حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ ان کی مرقد پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے,
محقق وقت تھے, مجتہد وقت تھے. انہوں نے تحقیقات کا انبار لگا دیا. ان کا مشغلہ کیا تھا, ان کا کام کیا تھا؟ وہ ایک ہی کام میں تو لگے تھے, سیکھنا اور سکھانا. اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں تھا. آپ دیکھیں حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے آخری لمحات ہیں, بستر مرگ پر خواب پذیر ہیں, عیادت کے لیے شاگردوں کی قطار لگی ہوئی ہے, یکے بعد دیگر شاگرد آ رہے ہیں, مزاج پرسش کر رہے ہیں. اتنے میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جو ان کے خاص شاگردوں میں سے ہیں حاضر ہوئے تو اپنے شیخ کو دیکھا, اپنے استاد گرامی کو دیکھا کہ بے ہوشی کے عالم کے اندر بستر پر پڑے ہوئے ہیں. جب حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو جیسے ہی ہوش آیا اور اپنے شاگرد کو آپ نے نگاہوں کے سامنے دیکھا تو فرماتے ابراہیم اس مسئلے کے سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کرتے حضور آپ علیل ہیں, ابھی ابھی آپ کو ہوش آیا اور آپ مسئلے کے سلسلے میں استفسار فرما رہے ہیں, خدا را آپ آرام فرمائیں. اور اپنے شاگرد کو آپ نے نگاہوں کے سامنے دیکھا تو فرماتے ابراہیم اس مسئلے کے سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. عرض کرتے حضور آپ علیل ہیں, ابھی ابھی آپ کو ہوش آیا اور آپ مسئلے کے سلسلے میں استفسار فرما رہے ہیں, خدا را آپ آرام فرمائیں. برجستہ ارشاد فرماتے ہیں اے ابراہیم سنو, میں مسئلے میں اس لیے گفتگو کر رہا ہوں شاید کوئی نیا مسئلہ جان لوں اور قوم تک پہنچا دوں تاکہ قوم کی نجات کا ذریعہ بن جائے. اللہ اکبر. یہ لمحات کی قدر کرنے والے بزرگان دین تھے جن کی نگاہوں کے سامنے ایک ایک لمحہ قیمتی تھا اور ایک ایک لمحے کی قدر کر کے دنیا کے سامنے ان کا خزانہ انہوں نے پہنچا دیا, ان کے ذخائر انہوں نے پہنچا دیے. آج دنیا کا کوئی بھی عالم ان کی کتابوں سے اکتساب سائنس کیے بغیر قوم کی رہنمائی نہیں کر سکتا. میں پوچھتا ہوں یہ کتابوں کے انبار کیسے جمع ہو گئے, یہ لٹریچر کیسے ہم تک پہنچے؟ آپ تاریخ کے اوراق الٹ کر کے دیکھو, آپ تو پریس نظر آتے ہیں, کتابیں بڑی آسانی سے چھپ جاتی ہیں, لیکن ان دور کا جائزہ لو جب عمریں کیسی تھی, جب کوئی سامان نہیں تھا, جب پرنٹنگ پریس نہیں تھا. اس موقع پر وہ بزرگان دین کس طریقے سے کتاب لکھتے ہوں گے, کس طریقے سے کتابوں کو محفوظ کرتے ہوں گے. کوئی چمڑوں پر کتاب لکھ رہا ہے, آپ کو شاید تاریخ کی یہ بات معلوم ہو یا نہ ہو, پہلے فضل بن یحییٰ سے پہلے کتابیں لکھی جاتی تھی تو چمڑوں پر لکھی جاتی تھی. سب سے پہلے کاغذ کو ایجاد کرنے والا فضل بن یحییٰ ہے جس نے کاغذ کو کریٹ کیا. اسی طریقے سے آپ تحقیق کی طرف اپنی توجہ کو مبذول کریں گے تو پتا چلے گا کہ دنیا کی ہر تحقیق کے پیچھے کسی نہ کسی مسلمان کا کارنامہ ضرور ہوگا. اس لیے کہ جب بے ایمان ہو کر تحقیق کے دروازوں کو کھول سکتا ہے تو جس کے سینے میں محبت رسول کی حرارت ہو اس کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا, اس کی تحقیقات کا عالم کیا ہوگا. لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج قوم کے اندر جنون طاری ہو چکا ہے. آج قوم کے اندر تحقیقات کی طرف اور قوم کے اندر تعلیم کی طرف, قوم کو وقت کو منظم کرنے کی طرف آج قوم کی توجہ نہیں. بتائیے کسی بڑے سے ملنا ہو, ڈائریکٹ جا کر دروازے پر کھڑے ہو جائیں, شاید سالوں سال تک آپ کو ملنے کا موقع نہ ملے. اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے, ٹائم لینا پڑتا ہے. بڑے سے ملنا ہو, ڈاکٹر سے ملنا ہو, منسٹر سے ملنا ہو, پروفیسر سے ملنا ہو, انسپیکٹر سے ملنا ہو, تو یہ ٹائم کے قیود آپ کو کیوں بتائے جا رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ سمجھ سکو کہ ٹائم ان کا کتنا قیمتی ہے. لیکن مسلمانوں کا حال دیکھو, چوراہے پر آپ کو مل جائیں گے, گلی کوچے میں مل جائیں گے, بازاروں کے اڈوں پر مل جائیں گے. ٹائم کو مسلمانوں نے وقت اہمیت نہیں دی تو آج ذلیل ہو گئے. اسی لیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ جو ٹائم کا استعمال نہیں کرتا ٹائم اسے تلوار کی طرح کاٹ دیتا ہے. یعنی ٹائم کے ناقدرے کو کوئی فائدہ کبھی نہیں میسر ہو سکتا. میں ٹائم کے حوالے سے گفتگو کروں گا تو وقت کافی درکار ہے. میں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ٹائم کی اہمیت کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی اہمیت اور اس کے احتساب کے سلسلے میں قوم مسلم کے ضمیر کو کیسا جھنجھوڑا ہے. اللہ اکبر. عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کوئی شخص اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا, اپنی جگہ سے ہل نہ سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کا وہ جواب نہ دے. ان عمری فی مبنا, پہلا سوال ہوگا اس کی عمر کے سلسلے میں کہ بندہ تو بتا تیری عمر تو نے کس کام میں گزاری. وعن شباب ہی فی مبلا,
जवानी के सिलसिले में सवाल होगा, जवानी किस काम में तूने खपाई? वहां मालिही मिन ऐन इक्तसबा व फिमा अनफका। तीसरा और चौथा सवाल यह होगा, तूने माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया? वमा अमिला फीमा अलिमा, और अपने इल्म पर तूने कितना अमल किया? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जब तक कोई शख्स इन 5 सवालों का जवाब न देगा वो कयामत के दिन हिल न सकेगा, उसके कदम जुम्बिश न दे सकेंगे। पहला सवाल उसमें से होगा, उम्र किस काम में गुजारी? अब एहतसाब करो, जब यह सवाल होगा तो कयामत के दिन उसका जवाब हमारे पास क्या होगा? और सवाल यह पैदा होता है कि जब एक सवाल जनरल हो जाएगा कि उम्र किस कामों में गुजारी, तो फिर जवानी के सिलसिले में अलग से सवाल की क्या जरूरत थी? इसलिए कि सवाल जब होगा तो मुकम्मल उम्र के अंदर जवानी भी आ जाती है, बुढ़ापा भी आ जाता है और बचपना भी आ जाता है, लेकिन अलग से शबाब का जिक्र क्यों है? अलग से जवानी का जिक्र क्यों है? अलग से जवानी के मुतालिक सवाल क्यों किया जा रहा है? तो सुनो, बचपना कमजोर होता है, बुढ़ापा कमजोर होता है, जवानी ताकतवर होती है। कुरान कह रहा है, अल्लाहु लज़ी खलक़कुम मिन दौफिन सुम्मा जअल मिन बाद कुव्वतिन दौफा सुम्मा जअल मिन बाद दैफिन कुव्वा सुम्मा जअल मिन बाद कुव्वतिन दैफन व शैबा। कुरान कह रहा है कि हमने तुमको पहले कमजोर पैदा किया, फिर उस कमजोरी के बाद हमने तुमको कुव्वत अता फरमाई, और फिर उस कुव्वत के बाद हम तुमको कमजोर बुढ़ापा अता कर देंगे। यानी अब देखें, बचपना कमजोरी वाला, बुढ़ापा कमजोरी वाला, अब दरमियान का लम्हा जवानी का हमारे लिए ताकत वाला है, तो उसके सिलसिले में अलग से सवाल हो रहा है कि बंदे ये वो वक्त था कि जिस वक्त तू चाहता तो कौमों की तकदीर बदल देता, तू चाहता तो सोसाइटी में इनकलाब पैदा कर देता, तू चाहता तो अपनी ताकत और जवानी के बलबूते पर तू इस्लाम को उरूज तक ले जाता, तू चाहता तो इंसानों की जिंदगी के अंदर इनकलाब पैदा कर सकता, और तू चाहता तो अपनी कौम के लिए बेशुमार चीजें ऐसी तू तजवीज करता जिसके सबब से कौम उस रास्ते पर चलकर अपने मुस्तकबिल को ताबनाक कर सकती। बता, तूने जवानी किस काम के अंदर गुजारी? यहां से ये बात समझ में आई कि कुव्वत वाले पीरियड के अंदर हमें दीन के सिलसिले में ज्यादा सोचना चाहिए, हुसूल इल्म के सिलसिले में ज्यादा सोचना चाहिए, और अपनी जवानी के सिलसिले में हमें जायजा लेना चाहिए कि कयामत के अंदर हमें हमारी जवानी के सिलसिले में सवाल किया जाएगा। आइए मैं आपको रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक और आपकी उम्र पाक के हवाले से बात करूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत कब फरमाया? बोलो, 40 साल के बाद। 40 साल के बाद सरकार ने ऐलान नबुव्वत फरमाया ना। होना तो ये चाहिए कि दावा पहले हो और दलील बाद में हो, लेकिन यहां दलील पहले है और दावा बाद में है। सरकार ने पहले 40 साल की अपनी उम्र दलील के तौर पर कौम के सामने पेश फरमाई, और उसके बाद सरकार ने दावा फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी हूं। और अगर कोई नबुव्वत के सिलसिले में दलील तलब किया तो कुरान सरकार की दलील, सरकार की ज़बान अक़दस से रब कदीर अपने महबूब से फरमाता है, महबूब कह दो, फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। आज से पहले मैंने मेरी जिंदगी तुम्हारे दरमियान गुजारी, मेरी उम्र मैंने तुम्हारे दरमियान गुजारी, अफला ताकिलून, क्या फिर भी तुम्हें अक्ल नहीं आती? मेरे दावे की दलील मांग रहे हो? अरे 40 साल जिंदगी उठाकर देख लो, कोई बात ऐसी हो जिस पर ऐब के लिए उंगली रखी जा सके तो मेरी नबुव्वत का इनकार कर देना, लेकिन तुम मेरी जिंदगी उठाकर देखो, मैंने अपनी जवानी को बड़ी हिफाजत के साथ गुजारी है, बड़ी हिफाजत के साथ गुजारी है। ऐ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इसलिए याद रखो, हमें अपने औकात, अपने टाइम की कदर और कीमत का भरपूर ख्याल रखना है, और जो टाइम का इस्तेमाल सही तौर पर नहीं करता वो बर्बाद हो जाता है, वो सवाल पजीर हो जाता है, वो कामरानी से कभी हमकनार नहीं होता। कॉलेज जाने वाले बच्चे अगर स्कूल में कॉलेज में तालीम हासिल करने की बजाय, लेक्चर अटेंड करने की बजाय अगर कैंटीन में बैठकर गपशप करें तो 11 महीने के बाद उनका रिजल्ट खुद उनकी तबाही की दास्तान मुरतब करता है। लेकिन अगर कॉलेज में जाने वाला
بچہ لمحات کی قدر کرتا ہے اور اس کے بعد ایک ایک پیریڈ اٹینڈ کرتا ہے اور گھر میں آنے کے بعد بھرپور مطالعہ کرتا ہے تو 11 مہینے کے بعد اس کی پیشانی پر رسوائی کے آثار نظر نہیں آتے بلکہ اس کی پیشانی کی چمک اس کی کامیابی کی ضمانت دیتی نظر آتی ہے. اس لیے اے سرکار کے دیوانوں ایک ایک لمحے کی قدر کرو, منصوبے بناؤ. جاپان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, 10 سال کے مختصر عرصے کے اندر ٹیکنالوجی کے اندر اس نے بہت زیادہ ترقی کی. کیا اس ٹیکنالوجی کے ماہرین جو ہے, ٹیکنیشین جو ہیں, دنیا کے وہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں, کیا انہوں نے اپنا وقت کھیل کود میں گزارا ہوگا؟ کیا کیرم کلب میں گزارا ہوگا؟ کیا پل کلب کے اندر گزارا ہوگا؟ گپ شپ میں انہوں نے گزارا ہوگا؟ تو آپ کو ان کے لمحات کی داستان گواہی دے گی کہ وہ ایک ایک وقت کی قدر و قیمت کرتے تھے. اس لیے دنیا میں ایک عظیم ترین قوم کی حیثیت سے اور بہترین ملک کے ایک نباز کی حیثیت سے زمین پر ان کا تعارف ہوا. اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آج بھی اگر مسلمان اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھ کر ٹائم کی قدر و قیمت کا خیال کرے تو میں پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ قوم دنیا کی سب سے کامیاب ترین قوم بن سکتی ہے, بن سکتی ہے. تو ہماری پستی کے اسباب میں سے ایک سبب ٹائم کی ناقدری ہے. کیا آج کے بعد وقت کا بھرپور خیال رکھا جائے گا؟ انشاءاللہ بھرپور. ہماری قوم کے بچوں کا وقت بننے سنورنے میں گزر جاتا ہے اور بچیوں کا وقت میک اپ میں گزر جاتا ہے. اتنا ٹائم ہی نہیں رہتا کہ کچھ سیکھ سکے یا سکھا سکے. اور کچھ لوگوں کا وقت غلط کاریوں کے اندر, غلط منصوبوں کے اندر اور ادھر ادھر کے گپ شپ میں گزر جاتا ہے. حضور سید العلماء علیہ رحمت و رضوان, اللہ ان کے مرکت پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے, بڑا عظیم ارشاد ان کا ہے. فرماتے کامیاب انسان کے لیے ضروری ہے کہ روزانہ کم از کم 200 صفحات کا مطالعہ کرے. 200 صفحات وہ پڑھے کم سے کم. اور حضرت علامہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں, بانی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور, ارشاد فرماتے ہیں اللہ ان کی قبر پر خوب خوب رحمتوں کو نازل فرمائے. ارشاد فرماتے ہیں کہ داعی دین کے لیے سب سے بہترین وظیفہ, لوگ کہتے ہیں مولانا کوئی وظیفہ بتائیے, کوئی ورد بتائیے. میں کہتا ہوں ایک عام انسان کے لیے بھی بلکہ خاص طور پر دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے حضرت علامہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کا یہ قول نہایت مؤثر اور کارآمد ہے. ارشاد فرماتے ہیں داعی دین کے لیے سب سے بہترین وظیفہ کتابوں کا مطالعہ ہے. کتابوں کا مطالعہ. آج پڑھتے ہیں لوگ کتاب, فلمی ڈائجسٹ, افسانوں کی کتاب, یہ حال بن چکا ہے ہماری قوم کا. اس سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, وقت کی قدر و قیمت کو سمجھو اور لغویات سے پرہیز کرتے ہوئے اپنی ٹائم کا بھرپور استعمال دین سیکھنے, علم حاصل کرنے کے اندر گزارنے کی کوشش کرو. اور لغویات اور فضول سے اپنے آپ کو جب بچائیں گے تو انشاءاللہ العظیم آپ کے اندر ایک روحانی قوت بھی پیدا ہوگی اور جب علم آپ کے پاس آئے گا تو انسانیت بھی آپ کے اندر آ جائے گی. اللہ کرے کہ ہم سب وقت سے بھرپور استفادہ کر سکیں اور جو کچھ میں نے کہا اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور میدان محشر میں جب ہمارے عمر کے سلسلے میں اور ہماری جوانی کے سلسلے میں ہم سے سوال ہو تو اللہ عز و جل وہاں کی شرمندگی سے ہم سب کو محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.